اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 430 نمبر فرمان وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّا اَخْسَرَ النَّاسِ صفقتاً وَأَخْيَبَهُمْ سَعْيًا۔ مولا فرماتے ہیں لین دین میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا اور دوڑ دھوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والا وہ شخص ہے رجل اخلق بدنہ فی طلب مالہ، کہ جس نے مال کی طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کر ڈالا ہو، وَلَمْ تُصَاعِدْهُ الْمَقَادِيرُ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ، مگر تقدیر نے اس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا ہو، فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِحَسْرَةٍ، اور لہذا وہ دنیا سے بھی حسرت لیے ہوئے چلا گیا، وَقَدْمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَابِعَتِهِ، اور آخرت میں اس کی پاداش کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ انسان زندگی بھر تگ و دو کرنے کے باوجود دنیا کی تمام کامرانیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں سعی و طلب کے نتیجے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے بہت سے موقعوں پر ناکامی کا اور نامرادی سے دوچار اور تقدیر کے سامنے درماندہ و سر افگندہ ہو کر اپنے ارادوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بخوبی اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ جب دنیا طلب و کوشش کے باوجود حاصل نہیں ہوتی تو اخروی کامرانی بغیر طلب و سعی کے کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کو آخرت کی جو ہے وہ کھیتی کہا گیا، تو جس طرح دنیا کی کھیتی بغیر کوشش اور بغیر محنت اور بغیر دوڑ دھوپ کے حاصل نہیں ہوتی، تو آخرت میں جنت بھی انسان کی کوشش اور دوڑ دھوپ اور محنت کے بغیر حاصل ہونا ناممکن ہے۔ لہذا دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ جس طرح دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اسی طرح اپنی آخرت کے لیے بھی کوشش کرے، تاکہ وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہو جائے۔